اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ سورۃ النساء رکو نمبر 10 آیت نمبر 71۔ یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ رکو نمبر 10 سورۃ النساء۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر۔ ہاں، تم میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا، اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے، اور اس طرح کہتا کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا تو کوئی تعلق تھا ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں، پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے۔ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ پس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ رکو نمبر 10 سے ایک نیا موضوع سورۃ النساء کا یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ ابھی تک ہم نے شریعت کے معاملے مسائل پڑھے، قوانین پڑھے، اصول پڑھے زندگی کے بارے میں، اور خاص طور پر جو ہمارا معاشرہ بنتا ہے ان میں جو معاملات پڑھتے ہیں، جو مسائل ہوتے ہیں ان کے بارے میں اصول ہم نے پڑھے کہ ان اصولوں پر اپنے ان شعبوں کو چلاؤ، اور اس کے بعد اللہ نے ایک کرائٹیریا دیا کہ جو بھی ان شعبوں کو چلاتا ہے اللہ رسول کے ان دیے ہوئے قوانین کے مطابق وہ مومن ہے، اور جو اپنے ان شعبوں کو قرآن و سنت کی بنیاد پر قرآن و سنت کے مطابق نہیں چلاتے وہ منافق ہیں۔ آیت نمبر 61 اور آیت نمبر 60 میں یہ فرمایا کہ جو اللہ کے قرآن، اللہ کے کلام یعنی اسلام قرآن و سنت کے مطابق قرآن و سنت کی بنیادوں پر اپنے اختلافات کے فیصلے نہیں کرتے، کوئی بھی فیصلہ ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق جو فیصلے نہیں کرتے وہ جو ہیں وہ طاغوت ہیں، ٹھیک ہے۔ اور طاغوت کا باہر صورت کفر کرنے کا ہمیں حکم ملا ہے کہ طاغوت کا کفر کریں۔ یہ آیت نمبر 60 ہے کہ دعویٰ کرتے ہیں قرآن پر بھی ایمان لایا اور اس سے پہلے جو کتابیں آسمانی نازل ہوئیں اور ان پر بھی، لیکن ان کو تم دیکھتے ہو کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کرتے ہیں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور یہی حکم جو ہے وہ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 256
فمن یکفر بالطاغوت، اب وہی طاغوت کی تشریح ہے، یوں سمجھ دو ٹوک انداز میں، اور اس طریقے سے کہ دنیا میں صرف دو نظام ہیں، ایک دین اللہ، اللہ کا دین، یا فی سبیل اللہ، اور دوسرا جو ہے مطلب فی سبیل اللہ اس کی ایک وہ الگ ایک تشریح ہے، بہرحال الفاظ کے ضمن میں ہم بتا رہے ہیں، ایک ہے دین اللہ، ایک آ گیا دین طاغوت۔ ابھی آیت ہے آیت نمبر 76، یہ ہم اپنی اصطلاحات اختراع نہیں کر رہے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے۔ اللہ نے جو اصطلاحات استعمال اس میں کی ہیں کہ اب والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، ایک ہے فی سبیل اللہ، ایک ہے فی سبیل الطاغوت۔ تو یہاں جو فی سبیل اللہ ہے وہ ہے نظام کا، کہ ہم کون سا دین ہے وہ مانتے ہیں، جس دین کی داغ بیل ڈالی اللہ نے، جس نظام کی، اس کو مانتے ہیں فی سبیل اللہ، یا فی سبیل الطاغوت، یا طاغوت کے راستے میں ہم لڑتے ہیں۔ جس راستے کو کھولا ابلیس نے، اس کا نام رکھا اللہ نے طاغوت، جو راستہ اس نے کھولا، اور کھولا کس نے؟ وہ شیطان نے کھولا۔ اسی لیے آگے آیت ہے کہ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان نے جس راستے کو کھولا اس پر چلنے والے ہیں طاغوت۔ تو گویا طاغوت شیطان کے ان ساتھیوں سے لڑو، شیطان نے راستہ کھولا اور اس پر جو چل پڑے وہ ہے شیطان کے ساتھی۔ اور یہاں کون ہے؟ اللہ، وہ جو دوسرا نظام ہے وہ ہے اللہ کا راستہ، اس پر چلنے والے وہ کون ہیں؟ وہ اللہ کے دوست ہیں۔ ابھی آیت ہے سورہ بقرہ میں، ٹھیک ہے نا، کہ وہ جو آیت ہے فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، ایمان لایا، تو آگے جو اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والے اللہ کے کیا ہیں؟ دوست ہیں۔ تو اللہ کی اس راہ پر، یعنی اللہ نے جس دین پر چلنے کے لیے ہمیں کہا، حکم دیا تھا نا، یا جو نظام چلایا آدم علیہ السلام سے، اور اس کا اتمام ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یونیورسل ہوگا امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں، ایک راستہ وہ ہے، اس راستے پر، اس نظام پہ چلنے والے وہ کیا ہیں؟ اللہ کے دوست ہیں۔ اور اسی راستے کو، اسی نظام، اسی دین کا انکار کس نے کیا تھا سب سے پہلے؟ ابلیس نے۔ تو دوسرا نظام چل پڑا نا، دوسرا نظام ایک راستہ ہے، وہ راستہ ہے صراط مستقیم میں، ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ایک راستہ سیدھا۔ تو ایک راستہ وہ اللہ کا، جو اللہ کا پروگرام ہے آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اس کے بعد یونیورسل کا ہوگا وہ امام مہدی عیسیٰ کے ہاتھوں، ٹھیک ہے۔ ایک راستہ تو وہ ہے، اس پر چلنے والے اللہ کے دوست۔ دوسرا جو انکار کیا، دوسرا راستہ وہ ہے ابلیس، شیطان، اس نے جس راستے کی داغ بیل ڈالی اس پر جو لوگ چلیں گے وہ شیطان کے دوست ہیں۔ ابھی قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ کہتا ہے کہ وہی طاغوت ہیں۔ کیا مطلب؟ جو اللہ رسول کے اصولوں کو نہیں مانتا، بس سمپل سے، اس کا شکل، نام، پوشاک، یہ قوم، قبیلہ، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، سمپل ہے کہ اللہ رسول کے احکامات کو مانتے یا نہیں مانتے، اصولوں کو مانتے کہ نہیں مانتے۔ اگر مانتے ہیں تو اللہ کے دوست ہیں، نہیں مانتے وہ شیطان کے دوست ہیں۔ اسی راستے کو انہوں نے فالو کیا جس راستے کی داغ بیل، جس راستے کو کھولا تھا ابلیس نے۔ ہم نہیں مانتے اللہ رسول کے احکامات کو، یہی تو کہا، یہی تو منافق ہیں، یہی تو طاغوت ہیں، طاغوت کا کفر کرو۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے احکامات کو نہیں مانا تھا۔ کہا نا اللہ نے یہ جو آدم کو سجدہ کرو، کیا مطلب تھا؟ کہ جو پروگرام دے کر میں بھیج رہا ہوں آدم کو، اس پروگرام کو مانو۔ ابلیس نے کیا کہا؟ میں تو اس سے بہتر ہوں، میں یہ پروگرام اس کا مانوں۔ تو دوسرا نظام چل پڑا، ٹھیک ہے۔ تو موجد، خالق، فاؤنڈر کون تھا اس راستے کا جس کو طاغوت کہا؟ وہ تھا ابلیس۔ اور جو اس پر چلیں گے وہ شیطان کے دوست ہیں۔ نام کچھ بھی ہو، نام میں کیا رکھا ہے؟ ہاں نام بھی ہو تو پھر وہ فتویٰ ہم روز ہر بار سناتے ہیں کہ ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید، قوم کے حق میں ہے لعنت و کلیم اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب شد و مد کے ساتھ اب یہاں سے دوسرا ایک چیپٹر شروع ہوتا ہے سورۃ النساء کا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ اب اس کی ترتیب کیا ہے؟ دیکھیے، گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، ترتیب رہنی چاہیے بالکل سامنے کی۔ ترتیب کیا ہے قرآن و سنت کی؟ اسلام کی اب ترتیب کیا ہے؟ کیونکہ ختم نبوت کا مطلب ہی ہے ترتیب۔ نہ ہم مکی دور میں نہ ہم مدنی دور میں، ہم کس دور میں ہیں؟ ہم یہ 21ویں صدی، اس دور میں ہم جی رہے ہیں، اور اس دور میں ہے جبکہ ختم نبوت ہو چکا ہے۔ اب ہمارے سامنے اسلام کیا ہے؟
تدریجن نہیں ہے، بتدریج اسلام ہمارے پاس نہیں، مکمل شکل میں ہے۔ اب وہ مکمل شکل ہم کس ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ اس کو مستحضر رکھیں اور اس کو عمل میں لانے کی جدوجہد اجتماعی کریں۔ اب یہاں پر ان آیتوں کا کیا آپس میں تطابق بنتا ہے، کیا تسلسل ہے؟ اب ہم نے پیچھے شریعت پڑھی، آگے اب اللہ کہتا ہے اے لوگ جو ایمان لائے ہو مقابلے کے لیے تیار ہو ہر وقت۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ نے جو اصول دیا ابھی جب تک ہم نے جو پڑھے، اس کے لیے باہر صورت ایک نظام قائم ہونا چاہیے، تب جا کر وہ چھت پڑے گی تو آگے کے جو معاملات ہم پڑھ رہے ہیں وہ امپلیمنٹ ہوں گے۔ سمپل سی بات ہے نا۔ اس کے لیے کیا ہے، جب اللہ کے احکامات، اللہ کے اصول ہم سامنے رکھیں گے تو ظاہر سی بات ابلیس کے جو دوست ہیں طاغوت، انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگانا کہ نہیں لگانا۔ اب جہاں رسا کشی ہوگی، کشاکش، چپقلش، تو وہی ہوگی نا، ٹھیک ہے۔ ایک طرف سے مصطفی ہے، ایک طرف سے شرار بولہبی۔ شرار مصطفی سے وہ جو شعر ہے، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، تو ایک طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغام ہے، ایک طرف سے بولہبی یعنی وہی فرعونیت، طاغوت، تو اس میں رسا کشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کے لیے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ ابھی اس کی ایک ترتیب بنتی ہے کہ چھت ڈالنی ہے، لیکن طاغوت شیطان کی یہ ساتھی آپ کو چھت ڈالنے نہیں دیں گے، لیکن جو مومنوں کی وہ جماعت بنے گی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، وہ والا جو کام کریں کہ منظم جماعت، وہ کیا کرے گی؟ وہ ان ابلیس کے ان ساتھیوں کے ساتھ کیا کرے گی؟ ہر وقت تیار رہے گی ان سے لڑنے کے لیے۔ پھر یہ ہے ہم مکلف صرف اس چیز کے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کیا کریں، چپقلش کے لیے، برسر پیکار رہنے کے لیے، ان کے ساتھ جو ہے وہ تعارض کرنے کے لیے، جو بھی ہے لڑائی کرنے کے لیے، جھگڑے کے لیے، اللہ کہتا ہے تیار رہو۔ تیار کیوں رہنا ہے؟ کیونکہ اس کی داغ تو سب سے پہلے تو ابلیس نے اتنا بڑا جو ہے وہ کیا تھا، ظاہر سی بات ہے۔ تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ تو مقابلہ کہاں ہوگا؟ جہاں کمپرومائز ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے، کہ جہاں ہم نے جو قبول کیا ہوا ہے، ہر وعدہ بات جو ہو جائے ہم تو اسی کو مانیں گے، جو ہمارا نظریہ ہے، جو عقیدہ ہے، جو حق ہے، تو وہاں ہوگا۔ جیسے کہ تمام انبیاء جو ہے ان کی لڑائی ہوئی کہ نہیں، بادشاہوں کے ساتھ ہوئی کہ نہیں؟ کن کے ساتھ؟ ڈائریکٹ وہ گئے ہیں بادشاہوں کے پاس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ تمام انبیاء ہیں، حضرت سلیمان ہیں، حضرت داؤد ہیں، طالوت ہے، وہ جو بھی موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو آئے جالوت کے مقابلے میں، تو یہ رہا رسا کشی رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس دور میں، تو اب ہمیں تو سیرت تو تھوڑی بہت پڑی ہے، وہ نقشہ ہمارے ذہن میں ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جہاں پر حق ہوتا ہے، اسی لیے وہ جو آیت ہے، وہ کون سی آیت ہے سورت، کہ اللہ تبارک و تعالی حق کے ہتھوڑے سے باطل کے بھیجے پر ایسی چوٹ مارتا ہے کہ اس کا بھیجا پھٹ جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، سورۃ الانبیاء۔ تو یہ جب بندہ یہ احقاق حق، جب بندہ حق بولے، قل جاء الحق وزهق الباطل، تو باطل تبھی لرزتا ہے جب حق اپنے پورے وجود کے ساتھ جو ہے میدان میں آئے۔ ہاں، اس کی ترتیب ہم یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جن معاملات پر، شعبوں پر ہم عمل کر سکتے ہیں، کم سے کم ان پر تو ہم، یہ جو ایک ہوتی ہے جو ہے اوپر کی سطح کی ایک مخالفت، درجے ہیں نا مخالفت کے بھی، کہ بھائی ٹھیک ہے اس میں ہمارا اختیار نہیں اور نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت سارے معاملات ایسے ہیں، سیاسی شعبہ ہے، معاشی شعبہ ہے، اس وقت جو ہے اکنامک سسٹم چلا سکتے ہیں، سود کا ہے وہ پورا ان کے ہاتھ جو بھی ہے، لیکن ایک یہ وہ شعبے ہیں جن کو ہم چلا سکتے ہیں، ہم بار بار ان کی وہ دیتے ہیں، اس میں ہمیں گھر والوں سے لڑنا پڑے گا۔ مطلب طاغوت، ہر وہ بندہ طاغوت ہے جو قرآن و سنت کی نہیں مانتا۔ اللہ کہتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ نفس ما کمتر از فرعون نیست، اپنا نفس بھی شیطان سے جو اور فرعون سے کم نہیں ہوتا۔ یا وہ جو ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم ان لوگوں کو دیکھا، یا ان لوگوں کی کوئی گارنٹی ہے کہ جنہوں نے اپنے ہوائے نفس کو، اپنے نفس کو الہ بنا لیا، تو اپنا نفس بھی شیطان بن جاتا ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے اندر ایک شیطان ہوتا ہے، اور اس طریقے سے وہ گردش کرتا ہے انسان کے اندر
جیسے انسان کے رگوں میں خون دوڑتا ہے، گردش کرتا ہے، ہر انسان کے اندر ہوتا ہے شیطان۔ حضور تو لوگوں نے، صحابہ نے سوال کیا، اب ظاہر سی بات ہے اٹھتا ہے سوال کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں بھی ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہے لیکن میں نے اس کو مسلمان کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر مرحلے پر جو ہے مقابلہ کے لیے ہم کیا ہونا پڑتا ہے، تیار ہونا پڑتا ہے۔ اب ایک یہ سٹیپ ہے، اس سے آگے پھر معاشرہ آتا ہے، سب سے پہلے گھر آتا ہے۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے لڑائی کس کے ساتھ ہوئی؟ باپ کے ساتھ ہوئی۔ میں کہا بھائی نکلو یہاں سے، میں تجھے ورنہ سنسار کر دوں گا۔ بعد میں جو حکومتی سطح پر آگے نمرود، اور پھر پورا واقعہ ہوا وہاں پر، یہاں تک کہ آگ میں ڈالا گیا، ٹھیک ہے۔ تو ہم جن شعبوں کو ایکچوالائز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس پوزیشن میں ہیں، پھر چاہے وہ باپ ہو، ماں ہو، گھر والے ہوں، معاشرہ ہو، سوسائٹی ہو، کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے۔ البتہ ان سے لڑنے کے لیے وہاں ہم پھر یہی کہ بھائی حق ہے۔ اگر تمہارے رسم و رواج چل سکتے ہیں تو اسلام بھی تو چل سکتا ہے، بس سمپل سی بات ہے۔ نہیں یہاں پر بھائی جو تم بتا رہے ہو کہ نہیں یہاں پر یہ رسم و رواج ہیں، ہم مانتے ہیں، یہ چل رہے ہیں نا، کیوں چل رہے ہیں؟ ہم چلا رہے ہیں۔ تو جب ہم اسلام کے کسی شعبے کو چلائیں گے وہ بھی چلے گا نا۔ نہیں وہ باپ نہیں مان رہا، پھر وہ نہیں، وہ مطلب باپ کو غصہ آ رہا ہے کہ تم اسلام کی بات کیوں کرتے ہو، تو وہ باپ ہے، اس کی پھر اطاعت کرنا وہ واجب ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنا واجب ہے؟ مطلب جہاں کوئی اوپر کا پریشر نہ ہو، جہاں مسلمانوں نے خود کچھ شعبوں پر بین لگا رکھا ہو اسلام کے جو بنیاد پر جو چلتے، کم سے کم وہ بین تو ہم ہٹا سکتے ہیں۔ جو میں نے آپ نے خود لگا رکھے ہیں، کسی نے نکاح کرنا ہو، ماں باپ نکاح نہ کرنے دے رہے ہوں، تو وہاں جو ہے وہ بندہ زنا کرے کہ نکاح کرے؟ نہیں ماں باپ مانتا نہیں ہے، پھر یہ ہے، پھر وہ ہے۔ ہاں پھر سوچ سمجھ کر، وہی ہم بات کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر آپ کو لگے کہ بھائی دال گلنے والی نہیں ہے، یہاں پر کوئی معاملہ نہیں چلنے والا، تو پھر بندہ جو ہے وہ پھر اس کا ایک ہی علاج ہے کہ تنہا جیسے صبر ہے اور روزے رکھے بندہ۔ ہاں کانٹیکٹ میں آ گیا لڑکا لڑکی اور شعور کے ساتھ ہم مسلمان ہیں، مسلمان جینا ہے، مسلمان مرنا ہے، تو پھر وہاں ماں باپ بھی اس میں جو ہے وہ سائیڈ لائن ہو جاتے ہیں۔ فرض کس کا ہے، ذمہ داری کس کی ہے؟ بچوں کی شادی کرنے کی، نکاح کرنا، شادی تو نکاح وہ تو ماں باپ ہیں۔ اب اگر ماں باپ اس کے لیے تیار نہ ہو، ٹھیک ہے بھائی کریں گے، 1-2 سال کے بعد پہلے مکان بنانا ہے، پھر پہلے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ، کھانا کیا ہے وغیرہ، یہ فلسفی جہاں گھر والوں کی طرف سے آ گئی، سمجھ وہ خود طاغوت تھے ماں باپ، تو پھر ان طواغیت کی نہیں ماننی، اللہ کی ماننی، نکاح کر لو، بات ختم۔ یا تو کانٹیکٹ میں نہ آؤ، یا اگر آ گئے تو دوسرا مرحلہ سیدھا ہے، دوسرے دن، تیسرے دن یا 1 مہینے کے اندر وہ نکاح کی بات ہونی چاہیے۔ اور جو لوگ نکاح نہ کریں تو جانوروں میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور لائلٹی چیک کرنی ہو لڑکے کی یا لڑکے کی، دونوں آپس میں، وہ دیکھیں کہ وہ نکاح کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں، بس یہ وفاداری کا ایک ہی کرائیٹیریا ہے، اونلی ون۔ باقی کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہے ستارے توڑ کے لائیں گے، میں یہ محبت اتنی کرتا ہوں تو میں تو یہ کروں گا، پھر وہ کروں گا۔ جہاں where there is a will there is a way، جہاں اخلاص ہو، مخلصی عذاب بھی ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن جہاں اخلاص ہو، بندہ وفادار مخلص، یہ وہاں اگلا سٹیپ ہوتا ہے نکاح کا، بات ختم، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار، تو پھر مقابلے کرنے پڑیں گے آپ کو، بات منوانی پڑے گی، حق کی بات اگر ہے، لیگل ہی کا مسئلہ ہے اور کون سا مسئلہ ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جس بات پر میں نے آپ نے خود بین لگا رکھی ہے، ان باتوں کو، ان پابندیوں کو ہٹانا، یہ اس وقت سب سے بڑا جہاد ہے۔ میں نے مسلمانوں نے از خود جن باتوں پر، اسلام کی باتوں پر پابندی لگا رکھی ہے، ان باتوں کو ہٹانا سب سے بڑا کارنامہ ہے اس وقت، اور میں سمجھتا ہوں وہ ولی ہے وقت کا، مجاہد اعظم ہے۔ ایک ہے بیرونی قوتوں کی طرف سے کچھ پابندیاں، وہ تو سمجھ میں آتی ہیں کہ بھئی قوت نہیں ہے کیا کریں، ٹھیک ہے۔ ایک ہے جو میں نے اور آپ نے خود پابندی لگا رکھی ہے کچھ چیزوں پر، کچھ باتوں پر، کچھ اصولوں پر، شریعت کے کچھ احکامات پر، جو حلال تھی وہ حرام ہو گئی، جو حرام ہے وہ حلال ہو گئی، ان پر بھی اگر ہم مقابلہ نہ کریں اس معاشرے کے ساتھ تو ہم تو خود طاغوت بنے بیٹھے ہیں، پھر ہم تو خود منافق ہیں۔ بات سمجھ، گونگے شیطان کس کو کہتے ہیں؟ حدیث میں بھی آیا شاید یہ گونگا شیطان، تو گونگے شیطان ہم بننے بیٹھے نا۔
وہی آیت ہم نے پڑھی کہ تم منافق ہو اگر تم قرآن و سنت کے مطابق نہ چلاؤ، کسی شعبے کو نہیں چلاتے ہو مسلمان، ٹھیک ہے نا؟ تو مقابلے کے لیے ہر وقت تیار ہو۔ اسی طرح سودی معاملہ ہے، اسی طریقے سے جو ہے باپ جو ہے وہ بیٹیوں کو وراثت میں شامل نہ کرتا ہو یا حصہ نہ دے، تو وہاں بندہ کیا کرے؟ وہاں مقابلہ کر سکتا ہے بندہ کہ بھائی ان کا حق ہے، دے دیجئے۔ قرآن یہ چیپٹر ہے باضابطہ، بھائی بیٹیوں کا، لڑکیوں کا، عورتوں کا باضابطہ زمین میں جو جائیداد ہے، جو مال ہے، جو ترکہ ہے، اس میں ان کا حصہ ہے برابر کا، وہ ہم کیوں نہیں دیتے؟ وہاں مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو کلچر میں لانے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ بندہ کہے یہ توبہ وجدہ نہیں، وہ جو ہے ایک جملہ کہ جب تک ہم اس کو اچھے سے کسی ایک بات کو شد و مد کے ساتھ بیان نہ کریں تب تک وہ بات کی اہمیت ہی نہیں بنتی۔ ایک بات کو ریپیٹ کرو 100 بار، جو بات چلن میں نہ ہو، رواج میں نہ ہو۔ اس وقت جو ہے جب کسی کی طلاق پڑتی ہے نا، طلاق، تو تب سمجھ آتی ہے کہ بھائی زمین کی کیا ویلیو ہے، جو قرآن کہتا ہے کہ عورتوں کو بھی شامل کرو اس میں۔ بھائی جب قرآن نے کہہ دیا، اللہ کہہ رہا ہے کہ عورتوں کو اس میں شامل کرو، تو ہم اللہ کو سمجھانے بیٹھ گئے۔ اور پھر جو مصیبت آتی ہے، پھر جو ہے ماں، لڑکی جب گھر آ جاتی ہے باپ کے گھر طلاق پڑنے پر، یا معاملے ویسے بھی ہوتے ہیں بہت، ٹھیک ہے، یا ویسے آ جاتی ہے طلاق نہ بھی پڑے، اور اگر اس کو 1 مہینہ رکنا پڑے باپ کے گھر، تو صرف باپ تھوڑی ہوتا ہے وہاں پر، فیملی میں بہت لوگ ہوتے ہیں، اس میں بھائی بھی ہوتے ہیں، ان کی بیویاں ہوتی ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں وغیرہ، اور بڑی فیملی، تو پھر بیچاری وہ حاشیے کی زندگی گزارتی ہے وہاں پر۔ ایسا لگتا ہے کہ میں کوئی اجنبی ہوں، ایسا لگتا ہے کہ یہ مجھ پر احسان کر رہے ہیں۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ایک احساس ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، میری شادی ہوئی ہے، میں تو اب ایکسٹرا یہاں ایک فرد کی حیثیت سے زندگی گزار رہی ہوں ان کے بیچ میں۔ لیکن اگر اس کا حصہ باضابطہ تحریراً ہو کہ بھائی اس کا حصہ ہے اس میں، تو وہ خیال آئے گا کہ میں ان کا کچھ کھا رہی ہوں، بلکہ جو ہے ایک حق جتلا کر وہ وہاں بیٹھے گی کہ بھائی میرا تو حصہ، میں تو اپنے حصے پر ہوا رہی ہوں کہ تم مجھے کچھ تانا دو وغیرہ وغیرہ، جو بھی تانے چلتے ہیں، پھر ایک بوجھ سا بنتا ہے نا کہ یہ آ گئی ہے اور بوجھ ہے، 1 مہینہ ہو گیا، 2 مہینے، بھائی کب بھاگے گی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن وہ گھر والے یا افراد خانہ دوسرے گھر کے جو ممبر ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں بھی یہی ہوگا کہ نہیں، اس کا اپنا حصہ ہے۔ جیسے 2 بھائی ہیں، جب وہ سپریٹ ہو جاتے ہیں یا جو بھی ہے، اپنا اپنا حصہ ہے، تو ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ تم میرے حصے پر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک دوسرے کو بوجھ سمجھتے ہیں، کیوں نہیں سمجھتے؟ ہاں بھائی تیرا اپنا حصہ ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کا ہے، یہ اس قبضے میں ہے، اس کی ملکیت ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے جو لڑکیاں ہیں، جو عورتیں ہیں، جب وہ اس ذہن کے ساتھ گھر والے، مطلب یہ چلن، اس کا چلن کلچر میں آ جائے بات، تو پھر وہ نفسیات ہماری نہیں بنے گی کہ لڑکی آ گئی اس کو ہم نے بوجھ سمجھ لیا، ایسا پھر نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس شریعت پر عمل کریں گے۔ اب اس کا الٹرنیٹ بنا دیا جہیز۔ بھائی کیا جہیز؟ الٹرنیٹ زمین کا الٹرنیٹ جہیز ہو سکتا ہے 2 لاکھ کا، 5 لاکھ کا یا 10 لاکھ کا؟ مان لیجئے کس نے 10 لاکھ کا دیا، پھر کیا ہوا؟ 5 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، 3 لاکھ کا، جو بھی ہے، زمین جو ہے وہ سڑے گی۔ تو جہیز کیا ہے؟ وہ کچھ کباڑے کی چیزیں ہیں، وہ 2 سال 5 سال میں ختم ہو گئی اور زمین ہڑپ کر لی، اور یہ تاثر دیا کہ بھائی تم نے کون سا وہاں سے آنا ہے، اور یہ ہے، پھر وہ ہے۔ یہ ہے کہ جب ہم ان کو تربیت کرتے، قرآن کی فلسفی سمجھاتے ہیں، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی، بھائی قرآن یوں کہتا ہے، تو اس میں جتنا بھی ہم پیچھے پورا پڑھا ہے سورہ النساء کہ جتنا جو کچھ حصہ ہے، کم ہو زیادہ، وہ آپ نے تقسیم کرنا ہے۔ یہی تو سکون ہے۔ اب ہم نے اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑائے کہ بھائی زمین کم ہے، جو بھی ہے، اگر ہم نے اس کی تقسیم کر دی عورتوں میں بھی، تو ہمارے پاس کیا بچے گا؟ لیکن مومن وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ان اصولوں پر عمل کرتے ہیں اور دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے، وہ ہے مومن۔ ابھی آیت پڑھا ہے ہم پیچھے کی نہیں آئے۔ پھر ہم کہتے ہیں ہم مومن ہیں، مان لو کہ زمین میرے پاس کچھ نہ بچی، سب تقسیم ہو گئی، بہت تھوڑا سا بچ گیا، 10 فیٹ کا، مان لیجئے 1-2 میٹر کی زمین بچ گئی، اس میں بھی ہم وجد میں آتے اور سکون محسوس کرتے کہ ہاں ہم مومن ہیں، ہم اللہ کے اصولوں کے مطابق ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ یہ خوشی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ شکر ہے کہ ہم اللہ کے اس راستے پر، اہدنا الصراط المستقیم۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو نہ صحیح، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے اصولوں پر ہیں۔
تو یہ بات ہے، وہ تبسم آتا ہے چہرے پر، ہنسی آتی ہے، دل کی خوشی ہوتی ہے کہ جب اللہ کے سامنے میں جاؤں تو کم سے کم اس چہرے کے ساتھ اندر سے خوشی ہوگی، اے اللہ جس قسم پرسی کی حالت میں یا جس بھی حالت میں تیرے پاس آیا، دنیا میں رہا تو تیرے اصولوں پر جیا۔ تو یہ کتنی بڑی خوشی کی بات ہے۔ پھر اعلان ہوتے ہیں نا، او ایکڑ اور جتنے بھی زمین ہو، اتنی زمین ہے، پورا پلاٹ وغیرہ وغیرہ، اعلان جب ہوتا ہے تو کتنی قبر بنتی ہے۔ تو جب ایسا ہے تو پھر ہم ان اصولوں پر تقسیم کر دیں جائیداد کو، بات ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے مہر ہے، عورتوں کو کون سا مہر دیتا ہے آج؟ کوئی دیتا ہے مہر؟ ہاں کہیں کاغذوں میں، کس عورت کو سروے جب ہم کریں گے، عورتوں کا کوئی اختیار نہیں ہے میجورٹی کہ وہ اپنے مہر کا بھی اپنی مرضی کا اس کو خرچ کریں، کوئی مرضی نہیں۔ ہاں 10 لاکھ لکھ لو، جب دینے کی باری آتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ بھائی اب کیا ہے، وہ صرف دکھاوا ہوتا ہے، دکھاوا، نمود و نمائش کہ میرے پاس اتنا تھا۔ تو یہ معاملات جتنے بھی، اب میں یہ ولیمہ ہے، لڑکی کا کون سا ولیمہ؟ لڑکی کا باپ لڑکی دے رہا، اب کون سی قربانی دے، کون سی پارٹی، کون سی تک بنتی ہے پارٹی دینے کی، سیلیبریٹ کرنے کی، وہ خوشی ہے یہ۔ لیکن ولیمہ بیچارہ اتنا بدنام ہوگا کہ لڑکی والے بھی جو ہے وہ ناچتے ہوئے ولیمہ دے رہے ہیں، پھر اس میں اور رسمیں، ہلدی ہو گئی، مہندی ہو گئی، پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا۔ یہ سارا کا سارا بار کس پہ پڑ رہا ہے؟ لڑکی کے باپ پر۔ اب اس کو بھائی لو کہ بھائی چندہ دو، 50,000 دے سکتا ہے کوئی؟ جو مہندی ہے، ہلدی ہے، پھر ولیمہ ہے، پھر جہیز ہے، یہ وغیرہ وغیرہ، وہ 50,000 دے سکتا ہے اسلام کی اقامت کے لیے، دین کی اقامت کے لیے؟ یا جس کے پاس پیسہ بھی ہو 10 لاکھ ماہانہ، وہ دے گا 1 لاکھ روپیہ ماہانہ؟ ماہانہ تو بہت موت ہے۔ ویسے کہ آپ تم لڑکی کی شادی کرو، چلو 1 لاکھ دے دو دین کی اقامت کے لیے، دین یتیمی کی حالت میں اس کو کھڑا کرنا ہے، قائم کرنا ہے نا، تو اس کے لیے پیسہ چاہیے۔ تو جب ہم فضول خرچی اور وہ اصول جو ہم نے خود گھڑے، ان کی آبیاری کرنے کے لیے جب سارا پیسہ خرچ ہو گیا، تو جو اصل کام ہے اس کے لیے ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں بچا۔ وہ سمپل میتھ ہے نا، اس میں سمپل فارمولا ہے۔ میرے پاس 20 روپیہ ہے، میں نے 18 روپیہ جو ہے وہ خرچ کر لیا، اب 2 روپیہ میرے پاس بچا، تو وہ 2 کیا کروں گا میں اس کا؟ بس یہی بات ہے۔ 10 لاکھ تھا میرے پاس، میں نے جو اڑا لیا، بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی میں 6 لاکھ، اب وہ 4 لاکھ جو اس کے پاس بچا، اتنی جمع پونجی تھی اس کے پاس 10 لاکھ کی، 6 لاکھ اڑ گیا، اب 4 لاکھ میں سے وہ کیا دے گا؟ وہ دے گا کبھی؟ اب وہ بالکل پختہ ذہن لے کر کہ بھائی اب 4 لاکھ کا ابھی جو ہے میرے پاس کل بچا، اب میں نے اسی پر جو آگے کے جو دن ہیں وہ نکالنے ہیں، یہ بڑے، وہ کبھی دے گا؟ تو یہ ہے اس وقت مسلم سوسائٹی۔ مولویوں کی تنخواہ کتنی ہے؟ چلیے مولوی اس وقت ہے، کتنی تنخواہ ہے ان کی؟ بھئی یہ حال ہے، کیوں؟ اسلام وہ ہے نا، مطلب کھانے کے بعد کسی نے کوئی سیب کھایا تو بھی ٹھیک، نہیں کھایا تو بھی کھانا ہے، لیکن وہ سیب کوئی ضروری تھوڑی ہے آئٹم، مطلب وہ ایک شوق ہوتا ہے نا، مطلب کھانا کھانے کے بعد کسی نے سگریٹ پیا، اب یہ عادت بھی ہوتی ہے نا، عادت ہے، لیکن کبھی کبھار سگریٹ نہ ہو، لیکن مقصد سگریٹ نہیں ہے، مقصد ہے کھانا۔ ہاں کھانے کے بعد میں سگریٹ پیتا تھا، کوئی کہے گا یہ، لیکن کھانا اہم ہے کہ سگریٹ اہم ہے؟ اسی طریقے سے میں کھانا کھانے کے بعد چائے پیتا ہوں، چائے اہم ہے کہ سگریٹ؟ یہ چاول، وہ جو کھانا ہے، ڈنر ہے، لنچ ہے، جو بھی ہے، نہیں کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھاتا تھا میں، ہوتا ہے، عادت لگ جاتی ہے، یا ویسے بھی تھوڑا کھانا کھانے پر کھانا چاہیے میٹھا وغیرہ، لیکن مقصد میٹھا کھانا تھوڑی نہ ہے، مقصد ہے کھانا، لنچ کرنا ہے، ڈنر کرنا ہے، وہ ایکسٹرا چیزیں ہیں، مل گئی تو ٹھیک ہے، نہ ملی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارا اسلام کی حیثیت میرے آپ کے نزدیک اس وقت یہی ہے، اصل جو ہے وہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اسلام ہے وہی سیب ہے، کھانا کھانے کے بعد کھایا ٹھیک، نہ کھایا تو بھی ٹھیک، اب یہ ہے اسلام، اب یہ حیثیت ہو تو اس وقت جو ہے وہ پھر اس سے کیا ہوگا؟ پھر جو وہی ہوگا جو کچھ ہو رہا ہے۔ ہم شادی اور ولیمہ اور مہر اور وراثت اور سود سے بچنا اور یہ تک ہم کرنے کے اہل نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا سارا جو جمع پونجی ہے وہ گئی ہے ان کاموں میں جو قرآن و سنت سے ٹکراتے ہیں۔ میرے اپنے شوق ہیں، میرا اپنے رسم و رواج ہے، ان میں پیسہ سارا چلا گیا،
تو پھر تفسیر کس نے خریدنی ہے؟ تفسیر کا لوگ تفسیر کتنے کی ہے؟ 2500 کی تفسیر ہے۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بھائی سیرت کی کتاب خریدنی کتنے کی ہے؟ بھائی 2-4 ہزار کی آ جائیں گی، 4000 کی کتابیں۔ حدیث خریدنی تھی کتنے کی؟ 10,000 کی آئیں گے، سیاہ ستہ ہے اور بھی ہے وغیرہ 10,000۔ تو وہ کہے گا بھائی رہنے دو، اب یہی ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس کی وہی ہے، کھانا کھانے کے بعد سیب کی جو حیثیت ہے وہی اسلام کی حیثیت اگر ہے تو کون بندہ جو ہے 10,000 خرچ کرنے کے لیے تیار ہے؟ اب آپ سکولوں میں جائیے اور جو نوجوان نسل ہے، اب کیا کہے بندہ؟ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا۔ یقین جس بندے کو سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ یاد ہوگا وہ کہے گا بھائی تو جھوٹ بول رہا ہے۔ مسلمان ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا۔ جس سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ نہ آتا ہو، سورۃ العصر کا، سورۃ الفلق کا کب آئے گا؟ مطلب سورۃ الفاتحہ اب نماز میں پڑھتے ہیں نا، چلو دین کا کوئی بڑا کانسیپٹ نہ ہو تو نماز تو پڑھتے ہیں کبھی کبھی یا کنٹینیو پڑھتے ہیں، فاتحہ تو پڑھنا ہے نا، وہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا۔ یہ حالت اور یہ وہی ہے کہ جب ہم جو رسمیں چل رہی ہیں انہی پر ہمارا دم نکل رہا، سارا پیسہ وہیں خرچ ہو رہا، انہی کی اہمیت ہے۔ شادی آ گئی تو جو رسمیں ہیں، جو چیزیں رسمیں میں ہیں، وہ اب ہم ٹینشن میں آ گئے کہ یہ رسم بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی پالنی ہے۔ اس پر جب پیسہ سارا ہڑپ ہو گیا اور ویلیو نہیں کی ہے تو اسلام بیچارہ کدھر ہے؟ اس پر کس نے پھر جو ہے وہ پیسہ خرچ کرنا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ جب مقصد ہو نا، مقصد، پھر بندہ مقصد کی، شادی بھی مقصد کی کرتا ہے، اسی میں خوشی ہے۔ بھئی خوشی ہوتی ہے نا، ہٹو بچو قسم کا پروگرام کر لیا، جو بھی اس وقت رسمیں ہیں اس میں خوشی ہوگی، لیکن جو مقصدی ہوگا، مشنری ہوگا کہ نہیں اسلام ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کو ان طریقوں میں خوشی محسوس ہوگی کہ نہیں ہم اللہ کے پروگرام کے مطابق شادی کر رہے ہیں، تو بندہ خوش ہوگا۔ تو اس لیے اے لوگوں جو ایمان لائے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار ہو۔ ایک تو اس کا یہ پہلو بنتا ہے کہ جن شعبوں کو ہم اسلام کے مطابق ایکچوالائز کرنے کی پوزیشن رکھتے ہیں، پھر مقابلے کے لیے تیار رہنا ہے، رسموں کو توڑنا ہے، تیشہ بن کر رسموں پر گرنا ہے۔ پھر یہ نہیں اکا دکا جی وہ یہ جناب آپ، نہیں، یہ تکلفات نہیں، غلط ہے، غلط ہے، بات ختم۔ جہاں ہم کر سکتے ہیں، مطلب میں وہ کہہ رہا ہوں، بھڑکیں تو نہیں مارنے ابھی ہم وہ بڑا کام کریں گے، بھڑکیں کی ان کی باتیں میں نہیں کرتا پھر یو ٹرن لینا پڑے، نہیں جناب اس کا مطلب یوں نہیں تھا، یوں نہیں تھا، یہ شاعری تو شاعری تھوڑی ہے یہ کہ تشریح ہر بندہ کوئی اپنی تشریح کر بیٹھے، گنجائش ہے اس میں تشریح کرنے کی، شرح تو شرح نہیں کرنے، اتنی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ہم عمل کر سکتے ہیں اتنے تو ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی اللہ نیتوں کو جانتا ہے کہ کون دین کے لیے کیا کچھ کر رہا تھا، تو یہ مقابلہ کرنا پڑے گا گھر سے، فی الحال اپنی ذات سے۔ جب بھی ابھی جو ہے وہ شادیوں، بہت سارے لوگوں نے شادیاں کرنی ہیں، تب جا کر جو شوق ہوتے ہیں نا، سیروٹونن ہے یا اور بھی ہارمونل سب چیزیں ہیں، بھائی لوگ دیکھیں گے تو واہ واہ ہوگی وغیرہ وغیرہ کہ اس نے بڑا صحرا وہ جو ہے وہ پہنا تھا، یا وہ ڈریس اتنے 50,000 کا اس نے جو ڈریس بنایا شادی کے لیے، تو ظاہر سی باتیں تعریفیں ہوں گی، تو یا دلہن ہے تو اس نے یہ پہنا تھا، پھر وہ کیا تھا، پھر یہ اتنی جویلری تھی، تو یہ تھا وہ تھا وغیرہ وغیرہ، تو پھر یہ کرنا ہو تو یہ تو بالکل آسان ہے نا۔ مطلب رواج کے ساتھ چلنا آسان ہے، وہ آسان تر ہے، رواج کو توڑنا یہ کمال ہے۔ تو جو جس کو بھی تھوڑی سمجھ آ گئی تو مقابلہ کرنا اپنی ذات سے، کہ سب سے پہلے میں اپنی شادی کے موقع پر ان رسموں کو توڑوں گا جو اس وقت شادی کے نام پر ہو رہی ہیں، بدتمیزیاں اور جو اسراف اور تبذیر اور پیسوں کی نمود و نمائش۔ اور ایک دن جو ہے وہ اس نے تعریف کر دی، واہ واہ یہ کیا ہے، یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ اپنی ذات سے مقابلہ، اس کے بعد گھر والے ہیں۔ اب گھر والے یہ فلسفی پلائیں گے، بھائی تم نے کون سی عمر پر شادیاں ہی کرنی ہیں، اب تم بنو گے یہ وہ، جو بھی تانے دیتے ہیں نا پھر موٹیویٹ کرنے کے لیے۔ لیکن نہیں، ایک بات سمجھ لی کہ بھائی مقصد ہے ہمارا، اب مقصد کی آبیاری کرنی ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر اپنی سوسائٹی ہے، تو مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ یہ علامت ہوگی کہ نہیں ہم پورا نظام، پورا دین اس پر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں، تو جو اختیاری چیز ہے اس پر ہم نے عمل نہ کیا، تو جو غیر اختیاری اس وقت ہے یا مشکل ہے، ٹف ہے،
اس پر ہم پہنچ سکتے ہیں؟ نیچے کی 3 سیڑھیاں ہیں، ہم بھول گئے، ہم 5ویں پر چڑھنا چاہتے ہیں، لاجک ہے؟ کوئی لاجک بنتا ہے اس کا؟ اسی لیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم، تو یہ انڈیویجول لیول پر ہے کہ ایسا تقوی اختیار کرو جو کہ تقوی کا حق ہے، یعنی اپنے اوپر اسلام نافذ کرو انڈیویجول سطح پر، جہاں تک تم عمل کر سکتے ہو انڈیویجول لیول پر جو چیزیں ہیں۔ اگلا سٹیپ ہے نا اجتماعیت کا، بھائی کچھ چیزیں ہیں نا انڈیویجول سطح کی، اس کو تو ہم اپنے اوپر نافذ کر سکتے ہیں نا۔ مطلب فارغ نظام بنانا ہے، آپ کو نظام کی بات کرے گا، ٹھیک ہے، تو نظام بنانے سے پہلے مسلمان تو ہونا پڑے گا۔ نظام بنانے پہلے کلمے کے بعد نماز تو پڑھنی ہے، ابھی فجر کا وقت آ گیا، مان لو کسی نے کلمہ پڑھا ابھی ظہر کا وقت آیا تو ظہر نہیں پڑے گا، وہ تو انڈیویجول ہے، پہلے اپنے آپ کو، اس کے بعد شادی کرنی ہے تو نکاح نہیں کرنا اس نے، تو انڈیویجول لیول کی کچھ چیزیں ہیں کہ نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ انڈیویجول وہ جمع ہوں گے، وہ ایک جماعت بنائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اب بہت ساری چیزیں ہیں اجتماعیت کی سطح کی کہ جب تک ہم اجتماعی سطح پر ایک چھت نہ ڈالیں کچھ چیزوں پر عمل نہیں کر سکتے، اس لیے ہم ایک جماعت بنا رہے ہیں۔ لیکن جو بندہ انڈیویجول لیول پر تیار نہ ہو اسلام پر چلنے کے لیے، اس کا کیا منہ ہے کہ وہ اجتماعیت کی بات کرے؟ ہاں بڑے تھم بنے ہیں، پلر بنے ہیں اقامت دین کے، نماز تک نہیں پڑھتے، آپ ایسے بندے کو کہیں گے یہ بڑا وہ ہے؟ تو انڈیویجول لیول کی جو باتیں ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان پر شد و مت کے ساتھ عمل کریں تو وہی لوگ اس قابل ہیں کہ وہ اجتماعیت کی بات کر سکیں، اور وہی کریں گے، ظاہر سی بات ہے۔ جو بندے فجر پہ نماز کے لیے اٹھتے ہوں تو انہوں نے کون سا معرکہ سر کرنا ہے؟ جو بندے تفسیر نہ پڑھتے ہوں دن میں، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ جو بندے شادی نہ کر سکتے ہوں اسلام کے مطابق، وہ کون سا کام کریں گے؟ وہ سمپل ہے نا۔ ہاں نعرے بازی، تو اس وقت بھی نعرے بازی چل رہی ہے نا، تو ان سے کیا ہوگا بھائی؟ آئینہ بیچتا ہوں اندھوں کے شہر میں، یہ تو وہی بات ہے۔ نصرت دینی اللہ نے، تو نصرت کے لیے کرائیٹیریا کیا ہے؟ انتم الاعلون ان کنتم، اس کے لیے مومن ہونا شرط ہے، تو مومن تو انڈیویجول لیول پر ہے نا پہلے۔ ہاں پھر کچھ تقاضے ہوتے جب اجتماعیت میں آگے، اجتماعیت کیا کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنا وہ پھر اگلا لیول ہے مومن کا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اس سے آگے ہم بات کل کریں گے، اس کے جو حاشیے ہے۔ تو یہ ہم نے ایک پہلو پڑھا، اب یہ جو نیا مطلب یہ جو نیا موضوع